سلام دوستو، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے غنچہ اور لومڑی۔ یہ ایک فرضی کہانی یعنی فینٹیسی سٹوری ہے، اور فینٹیسی سٹوریز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بلوچستان کے خوبصورت سے شہر چمن کی کہانی ہے۔ چمن مطلب گارڈن۔ یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا نام چمن رکھا گیا۔ تو تقریباً 50 سال پرانی بات ہے جب چمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 جولاہے یعنی ویورز رہتے تھے۔ ان کا نام تھا درخنے اور ایمل۔ وہ دونوں ہاتھ سے بہت خوبصورت قالین بناتے تھے۔ ان کے قالین بہت مشہور تھے۔ درخنے اور ایمل کی صرف ایک بیٹی تھی، غنچہ۔ غنچہ مطلب فلاور۔ وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ غنچہ بہت پیاری اور شرارتی تھی۔ گول مٹول سیب جیسے گال اور نیلم جیسی چمکدار آنکھیں۔ ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ ان کے گاؤں میں صرف 8-10 گھر تھے۔ غنچہ کا گھر جنگل کے پاس تھا۔ ان کے گھر میں بہت سی بھیڑیں اور کچھ خرگوش تھے۔ ایمل اور درخنے بہت محنت کرتے تھے، مگر غنچہ کو صرف ایک کام تھا، کھانا اور کھیلنا۔ اسے رات سونے سے پہلے کہانیاں اور لوریاں سننا بہت پسند تھا۔ زندگی مزے میں تھی۔ پھر اچانک ایک بوڑھی چالاک لومڑی یعنی فاکس وہاں پر آ گئی۔ لومڑی رات کو چھپ چھپ کر ان کے باڑے میں گھس جاتی اور ان کی بھیڑوں کے چھوٹے بچوں کو کھا جاتی۔ لومڑی غنچہ کے سارے خرگوش بھی کھا گئی تھی۔ صرف ایک خرگوش بچا تھا، لالو۔ لالو بھاگنے میں بہت تیز تھا۔ وہ لومڑی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ غنچہ کے ماں باپ نے بھیڑوں کی حفاظت کے لیے جالی کا دروازہ لگا دیا۔ اب لومڑی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ بھوکی اور بیزار تھی۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ بھوک سے سوکھی ہوئی لکڑی جیسی ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، بلوچستان میں ماں کو مور اور باپ کو پلار کہتے ہیں۔ تو ایک دن جب غنچہ کے مور اور پلار اپنے قالین بننے میں مصروف تھے اور غنچہ صحن میں جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی، تو اس کا خرگوش لالو بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے پیچھے لومڑی بھی بھاگ رہی تھی۔ لالو چلایا، بچاؤ بچاؤ، اور پھر ایک بل میں گھسنے لگا۔ اسی وقت لومڑی نے پنجہ مارا اور لالو کی پیاری سی سفید دم کاٹ لی، مگر لالو بل میں گھس گیا اور بچ گیا۔ غنچہ زور سے چلائی، گندی لومڑا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اور ایک پتھر اٹھا کر مارا۔ لومڑی بھاگ گئی۔ درخنے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ کیا ہوا غنچائی؟ لومڑا نے کاٹا تو نہیں؟ درخنے پریشانی سے بولی۔ نہیں، میں نے اسے ڈانٹا، غنچہ بولی۔ درخنے نے کہا، اس لومڑا کا کوئی علاج کرنا پڑے گا۔ سارے خرگوش اور بھیڑیں کھا گئی ہے اور اب بچے کو ڈراتی ہے۔ کچھ دن بعد غنچہ کی سالگرہ تھی۔ اس کے ماں باپ نے 2 بڑے قالین ختم کر لیے تھے اور کچھ چھوٹے قالین بھی بنائے تھے۔ وہ قالین بہت خوبصورت تھے۔ اب وہ کوئٹہ جا رہے تھے کہ انہیں جمعہ بازار میں منڈی میں بیچ دیں۔ وہ غنچہ کے لیے نئے کپڑے، کھلونے اور جوتے لانا چاہتے تھے۔ رات میں اس کے پلار اسے کہانی سنا رہے تھے۔ جو بچے مور اور پلار کی بات نہیں سنتے، گشماکا یعنی ایک مونسٹر انہیں اٹھا کر لے جاتی ہے۔ غنچہ بولی، لیکن میں تو اچھی بچی ہوں، گشماکا مجھے نہیں لے جا سکتی، اور پھر وہ سو گئی۔ صبح صبح درخنے اور ایمل تیار ہوئے اور قالین اپنی گھوڑا گاڑی پر رکھے۔ غنچہ خوشی سے ناچ رہی تھی۔ آہا، میرے کپڑے، میرے جوتے، میرے کھلونے، میں کھیلوں گی، میں ناچوں گی، میرے گھگو گھوڑے۔ وہ خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی۔ پلار نے کہا، بس بس غنچائی، اب دروازہ اندر سے بند کر لو اور باہر نہیں نکلنا۔ صرف دن میں ایک بار جا کر بھیڑوں کو دیکھ لینا، اور جنگل یا پل کی طرف مت جانا۔ لومڑا سے دور رہنا۔ اب گھر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ تمہارا کھانا مور نے تیار کر دیا ہے، پریشان مت ہونا، ہم رات میں آ جائیں گے، اور ہاں، کسی کو گھر کے اندر بالکل مت بلانا، سمجھ گئی؟ دونوں جولاہے اپنی گھوڑا گاڑی پر بیٹھے اور سروز بجاتے ہوئے چل پڑے۔ درخنے گیت گا رہی تھی۔ لومڑی درختوں کے پیچھے بیٹھی چھپی دیکھ رہی تھی۔
جب جولاہے ذرا دور چلے گئے تو غنچہ کے دروازے پر آ کر بولی، اف کتنی بیزاری ہے، غنچہ آؤ ہم کھیلیں۔ غنچہ نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو لومڑی تھی۔ وہ بولی، گندی لومڑا، جاؤ یہاں سے، تم نے میرے لالو کو مارا تھا۔ لومڑی فوراً معصوم شکل بنا کر بولی، ذرا دیکھو تم مجھے، کیا میں ایسی لگتی ہوں؟ میں تو کھیل رہی تھی اور لالو ڈر گیا تھا۔ غنچہ نے کہا، اچھا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ، لومڑی نے فوراً معصوم شکل بنائی، لیکن مور پلار نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، اور تمہارے ساتھ کھیلنے سے بھی۔ مور نے بولا ہے کہ تم بچوں کو کھا جاتی ہو، جاؤ یہاں سے۔ لومڑی بہت بھوکی تھی، اسے پتا تھا کہ خرگوش کو بل سے نکالنا ناممکن ہے، مگر یہ چھوٹی سی لڑکی بے وقوف ہے اور کمزور بھی۔ لومڑی نے اچھل کر کھڑکی پر جھپٹا مارا، مگر غنچہ پیچھے ہٹ گئی اور زور زور سے چلانے لگی، مور مور پلار پلار بچاؤ، لومڑا مور بچاؤ، پلار پلار۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمل اور درخنے واپس پہنچ گئے، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ ایمل نے آتے ہی اپنی تلوار نکالی اور لومڑی پر حملہ کیا۔ لومڑی کی دم آدھی کٹ کر دور جا گری۔ خبردار جو غنچہ کو ہاتھ لگایا، ایمل گرجا۔ لومڑی تھر تھر کانپنے لگی، میں تو غنچہ کو پیار کرنے لگی تھی، بھاگ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا۔ لومڑی اپنی آدھی کٹی ہوئی دم اٹھا کر بھاگ گئی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، ہائے میں کیا کروں، کتنی بری قسمت ہے میری، بھوک سے مرنے والی ہوں، کسی کو مجھ پر رحم نہیں آتا، میں کیا کروں۔ اب ایمل اور درخنے نے غنچہ کو ڈانٹا، تم سے کہا تھا نا لومڑا سے دور رہنا۔ غنچہ بولی، مگر میں نے لومڑا کو گھر کے اندر تو نہیں بلایا، میں تو صرف باتیں کر رہی تھی۔ شکر ہے ہم واپس آ گئے، چھوٹے قالین ہم گھر پر ہی بھول گئے تھے، اس لیے ہم واپس آ رہے تھے تو تمہاری چیخیں سنی۔ مور ناراض ہو رہی تھی، وہ اندر چھوٹے قالین اٹھانے کے لیے چلی گئی۔ پلار نے کہا، غنچائی ہر کسی پر بھروسہ مت کیا کرو، اب اندر جاؤ اور دروازہ بند کر لو، اپنی کتابیں پڑھو، کھانا کھاؤ، اپنے کھلونوں سے کھیلو، ہم جا رہے ہیں، اب ہم کل صبح واپس آئیں گے۔ اس کے والدین پھر سے اپنی گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر چل پڑے۔ غنچہ نے کھانا کھایا اور بھیڑوں کو جا کر چارہ دیا۔ باڑے میں اسے لالو خرگوش نظر آیا، اس کی دم غائب تھی۔ لالو بولا، میں نے اپنے بل سے دیکھا کہ لومڑی تمہیں کھانے والی تھی، غنچہ اس سے ہوشیار رہو، اس نے میرے خاندان کے سارے خرگوش کھا لیے، بس میں بچا ہوں، اس نے میری بھی دم کاٹ لی۔ لالو کی بات سن کر غنچہ ڈر گئی اور گھر چلی گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس دفعہ لومڑی نے انتظار کیا اور پوری تسلی کی کہ غنچہ کے والدین چلے گئے ہیں، لیکن اب غنچہ اپنے گھر میں بند ہو گئی تھی۔ لومڑی نے کئی چکر لگائے، مگر دروازہ اور دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ غنچہ نے کھانا کھایا، اپنے کھلونوں سے کھیلا، پھر اپنی کتابیں پڑھیں اور پھر وہ اکتا کر سو گئی۔ پھر لومڑی نے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک گھاگرا یعنی فراک پہنی اور اپنی کٹی ہوئی دم چھپائی، باہر سے خرگوش کی دم لگا لی۔ اس نے اپنے بالوں میں نکلی چٹیاں لگائی اور اپنے سر پر آٹا ڈال لیا اور اپنے آپ کو سفید کر لیا، اور اب وہ غنچہ کے دروازے کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن غنچہ ابھی سو رہی تھی، مگر لومڑی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا، کون ہے؟ غنچہ آنکھیں ملتی ہوئی کھڑکی پر آئی۔ غنچہ نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو کوئی کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ لومڑی بولی، میں ہوں جمالو، لالو کی بیٹی، تم سے ملنے آئی ہوں۔ لالو بابا نے کہا تھا تم اس کی دوست ہو، مجھ سے کھیلو گی کیا؟ غنچہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ کوئی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بولی، ہاں لالو میرا دوست ہے، مگر مجھے ابھی ناشتہ کرنا ہے۔
مجھے بھوک لگی ہے۔ غنچہ ناشتہ کر کے باہر آئی تو لومڑی انتظار کر رہی تھی۔ غنچہ کو یہ خرگوش دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے جمالو سے پوچھا، مگر کل تو لالو نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ یہ سن کر لومڑی جلدی سے بولی، وہ اصل میں رات میں پیدا ہوئی ہوں نا، اس لیے تمہیں لالو بابا نے کچھ نہیں بتایا۔ چلو اب ہم کھیلیں؟ ہاں، لیکن کیا کھیلیں؟ پھر غنچہ کو کوئی خیال آیا۔ اس نے کہا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم لومڑا بنو اور میں ایمل بنتی ہوں۔ میں پلار کی طرح تمہیں پکڑوں گی۔ یہ دیکھو، یہ ہے میری تلوار۔ یہ کہہ کر غنچہ نے پاس میں پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھایا اور کہنے لگی، تم بھاگو اور میں تمہیں پکڑوں گی اور ماروں گی۔ چلو بھاگو بھاگو، غنچہ چلائی۔ لومڑی یہ سن کر حیران ہوئی اور اچھل کر بھاگی۔ غنچہ بھاگتی جا رہی تھی اور گاتی جا رہی تھی، چلو آؤ کھیلے ہم، تھوڑے مزے لے لے ہم، لومڑا کی شامت آئی، مفت میں اپنی دم کٹائی، چلو آؤ کھیلے ہم، تھوڑے مزے لے لے ہم۔ لومڑی کا خیال تھا کہ انسان تیز نہیں بھاگ سکتے، لیکن غنچہ نے اسے بہت بھگایا اور ڈنڈے سے خوب مارا۔ لومڑی کی حالت بری تھی۔ بالآخر وہ تھک کر بیٹھ گئی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ غنچہ نے اس کو ایک اور ڈنڈا مارا اور کہا، دیکھو میں نے تمہیں پکڑ لیا نا۔ لومڑی نے کہا، ہاں ہاں، بس تم نے مجھے پکڑ لیا۔ چلو اب ہم اور نہیں کھیلتے، کھیل ختم۔ غنچہ نے کہا، ہاں میں بھی تھک گئی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، اب تم جاؤ، میں گھر جا کے کھانا کھاؤں گی۔ لومڑی نے کہا، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی، آج ہمارے گھر میں تمہاری دعوت ہے، لالو بابا نے میرے پیدا ہونے کی خوشی میں تمہیں بلایا ہے۔ لومڑی نے اسے ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ غنچہ نے کہا، اچھا سچی؟ اچھا تو تمہارا گھر کہاں ہے؟ جمالو کہنے لگی، میرا گھر پاس ہی میں جنگل میں ہے۔ اوہ جنگل میں، مگر میں تو بہت تھک گئی ہوں جمالو، میں اتنا نہیں چل سکتی۔ لومڑی نے کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں اٹھا کر لے جاتی ہوں اور تھوڑی دیر میں کھانے کے بعد واپس چھوڑ دوں گی۔ لومڑی آج کسی صورت بھوکا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ غنچہ بہت خوش ہوئی۔ غنچہ نے کہا، اوہ تم کتنی اچھی ہو جمالو، چلو چلیں۔ یہ سن کر لومڑی نے جھٹ غنچہ کو اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ غنچہ کو گدگدی ہو رہی تھی، وہ ہنسنے لگی، ہا 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 ہو 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 ہو، میں گر جاؤں گی، جمالو آہستہ چلو آہستہ چلو، میں گر جاؤں گی، مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ غنچہ نے گرنے سے بچنے کے لیے جمالو کی دم پکڑ لی، مگر تھوڑی ہی دیر میں جمالو کی دم اتر کر غنچہ کے ہاتھ میں آ گئی اور فراک کے نیچے سے جمالو یعنی لومڑی کی اصلی کٹی ہوئی دم باہر نکل آئی۔ غنچہ پریشان ہو گئی، بچاؤ کوئی بچاؤ، لومڑا نے مجھے اغوا کر لیا ہے، بچاؤ، مور مور پلار، مجھے کوئی بچاؤ بچاؤ۔ پھر غنچہ ڈر کر لومڑا کو مارنے لگی۔ اس نے اس کے بال کھینچے تو لومڑی کی نکلی چٹیا اتر گئی۔ غنچہ چلائی، بچاؤ کوئی بچاؤ مجھے۔ راستے میں لالو خرگوش نے غنچہ کا شور سن لیا اور اس کے پیچھے بھاگا، مگر لومڑی نے اپنے گھر میں جا کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور لالو خرگوش باہر ہی رہ گیا۔ مت کھانا مجھے، مت کھانا، چھوڑ دو مجھے، بچاؤ بچاؤ کوئی بچاؤ، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے۔ غنچہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ اوفو، چپ کرو، لومڑی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ مت کھاؤ مجھے، مت کھاؤ، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، مور مور پلار، بچاؤ کوئی بچاؤ۔ چپ ہو جاؤ پاگل لڑکی، لومڑی نے بولا، میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہیں نہیں کھاؤں گی، خاموش ہو جاؤ۔ اچھا کیا تم سچ میں مجھے نہیں کھاؤ گی؟ غنچہ نے پوچھا۔ ہاں میں تمہیں نہیں کھاؤں گی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ دیکھو میں کتنی اکیلی ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ آج میری سالگرہ ہے اور مجھے اپنی سالگرہ پر کچھ خاص بنانا ہے، مجھے وہ مرغ روسٹ بنانا ہے جو تمہاری مور بناتی ہے ہمیشہ۔
میری مدد کرو، میں تمہیں اس لیے یہاں لائی ہوں۔ لومڑی نے اسے ایک اور جھوٹی کہانی سنائی اور غنچہ پھر سے بیوقوف بن گئی۔ اچھا، سچ میں تم میری دوست بنو گی؟ تمہیں میری مدد چاہیے؟ اچھا، تمہیں کیا مدد کروں؟ لومڑی نے کہا، ایسا کرو، تم تندور کے اندر جا کر آگ جلاؤ، میں تمہیں مرغا اور مسالے دیتی ہوں، پھر تم آگ پر رکھ کر دروازہ بند کر دینا اور 1 گھنٹے میں مرغا تیار ہو جائے گا، پھر ہم دونوں مل کر خوب مزے سے کھائیں گے اور دعوت اڑائیں گے۔ غنچہ خوش ہو کر بولی، ہاں، مجھے وہ مرغا بہت پسند ہے، مور بہت اچھا بھنا ہوا مرغا بناتی ہیں، چلو میں تمہاری مدد کروں گی۔ لومڑی نے جب تندور کا دروازہ کھولا تو اس میں سے بہت سی مکڑیاں یعنی اسپائڈرز اور لال بیگ یعنی کاکروچز نکلے۔ آخ تھو! غنچہ کو الٹی آنے لگی۔ تمہارا تندور تو کتنا گندا ہے، غنچہ نے کہا۔ وہ اصل میں نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں نا، اسی لیے یہ تندور تھوڑا گندا ہو گیا ہے۔ غنچہ تندور کے اندر گئی۔ لومڑی نے اس میں بہت ساری لکڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے غنچہ کو کہا، یہ لو، لکڑیوں پر تیل ڈال دو۔ تیل ڈالنے کے بعد لومڑی نے غنچہ کو ایک دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی دی اور کہا، جاؤ اب اندر جا کر لکڑیوں پر آگ جلاؤ۔ غنچہ اندر گئی تو اتنی دیر میں ماچس کی تیلی بجھ گئی، وہ باہر آ گئی۔ اس نے کہا، اوہو، پھر سے دیا سلائی جلا کر دو۔ اب کی بار غنچہ نے دیا سلائی کی روشنی میں دیکھا کہ تندور کے اندر خرگوش اور بھیڑوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ غنچہ سمجھ گئی کہ لومڑی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے پھونک مار کر تیلی بجھا دی اور باہر آ گئی اور لومڑی سے کہنے لگی، یہ ایک مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ لومڑی کو غصہ آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ غنچہ کو کچا ہی کھا جائے، مگر اس کے دانت کمزور تھے اور معدہ یعنی اسٹمک بھی خراب تھا۔ اس نے ایک اور تیلی جلا کر غنچہ کو دی اور کہا، پھر سے کوشش کرو اور دھیان سے دیکھنا یہ بجھ نہ جائے۔ لیکن غنچہ نے تیلی اندر لے جا کر خود ہی پھونک مار کر پھر سے بجھا دی اور کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ لومڑی کو اب بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا، اب تو میرے پاس صرف ایک ہی ماچس کی تیلی بچی ہے، مجھے خود ہی جا کر آگ جلانی چاہیے۔ وہ تندور کے اندر چلی گئی۔ لومڑی نے اندر جا کر دیا سلائی جلائی اور لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ غنچہ نے جھٹ سے باہر سے مسالے کا پیالہ اندر پھینکا اور تندور کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اندر آگ جل چکی تھی۔ لومڑی چلائی، اوئی اوئی، آئی آئی، یہ کیا کیا؟ کھولو کھولو دروازہ، کھولو کھولو دروازہ، کھولو، ہائے میں مر گئی، ہائے میں سڑ گئی۔ لومڑی کے پاؤں اور ہاتھ جلنے لگے۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگی مگر آگ تیز تھی۔ پھر لومڑی اوپر کی طرف چمنی کو چڑھنے لگی اور آخر باہر آ گئی۔ غنچہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو لالو خرگوش باہر کھڑا تھا۔ غنچہ چلائی، بچاؤ لالو، مجھے بچاؤ بچاؤ۔ اتنی دیر میں لومڑی چمنی کے اندر سے باہر نکل آئی تھی۔ گندی میلی کچیلی سڑی ہوئی لومڑی چمنی کے دھوئیں کے ساتھ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ غنچہ کو لگا کہ جیسے وہ گشماکا یعنی مانسٹر ہے۔ وہ چلائی، بھاگ لالو بھاگ۔ غنچہ لالو کے اوپر بیٹھ گئی اور لالو بھاگا۔ وہ بہت تیز بھاگا اور دریا کا پل پار کر کے غنچہ کے گھر تک پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر غنچہ نے لالو کی سفید دم اسے واپس کی اور اپنا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ غنچہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی۔ ادھر جلی بھنی کالی سیاہ لومڑی ان کے پیچھے بھاگی آئی اور بند دروازے پہ پہنچ کر ٹکرے مارنے لگی۔ وہ دروازے کو ٹکرے مارتی جا رہی تھی اور چلا رہی تھی، باہر نکلو نکلو باہر، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، آج میں بھوکی نہیں سوؤں گی، آج میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ اتنے میں غنچہ کے ماں باپ واپس پہنچ گئے۔
غنچہ کی ماں نے اپنا جوتا اتارا اور غنچہ کے باپ نے پاس پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور دونوں نے اس کی خوب پٹائی کی۔ اب تو لومڑی کی حالت خراب تھی۔ غنچہ کے پلار نے کہا، دوبارہ اگر یہاں نظر آئی تو تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا۔ لومڑی روتی پیٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہائے میری قسمت، میں کیا کروں؟ کہاں جا کر مروں؟ نہ کوئی دوست ہے، نہ کھانے کو گوشت ہے۔ ہائے میں مر کیوں نہیں جاتی؟ ایسی ذلت سے تو موت اچھی ہے۔ لومڑی روتی پیٹتی ہوئی واپس لکڑی کے پل تک پہنچی۔ اس کے پاؤں جلے ہوئے تھے، اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ ایک پتھر سے اس کا پاؤں پھسلا تو وہ سیدھا دریا کے اندر جا کر گری۔ دریا بہت تیز تھا، وہ لومڑی کو بہا کر لے گیا۔ لومڑی دریا میں گر کر شاید مر گئی تھی۔ غنچہ اور اس کے والدین کو بہت افسوس ہوا، مگر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ غنچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کی مور نے کہا، دیکھو غنچہ، جو بچے ماں باپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے وہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی اجنبی پر بھروسہ مت کرو، ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چلو گھر چلو، ہم تمہارے لیے جلیبی، گلاب جامن اور بہت سی مٹھائیاں لائے ہیں اور گھگو گھوڑے بھی لائے ہیں۔ غنچہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، میرے کھلونے، میرے کپڑے، میرے جوتے، آؤ تھوڑا کھیلیں ہم، سارے مزے لے لیں ہم۔ غنچہ پھر سے گاتی ہوئی اور اچھلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہاں تو بچوں، آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ یہ اردو کہانیاں ہماری قومی زبان اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اور بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، اردو ہماری پہچان ہے کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، اور اس کو سیکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اس سے ہماری پہچان قائم رہے گی۔ تو اگر آپ کو کہانی پسند آئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔